اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7th کلاس سبجیکٹ اردو. اور جو ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے ڈاک کا انوکھا ٹکٹ. اس کا تو ایک پیرا ہم نے پڑھا ہے. آج آپ پیج نمبر صفحہ نمبر 53 نکال لیجیے. آپ پہلے کتاب کی طرف نظر رکھ لیجیے. اس کتے کا نام حاجی ہے. حاجی کا تعلق کتوں کی ایک خاص نسل سے ہے جس کا نام عقیدہ ہے. یہ نسل بڑی وفادار ہوتی ہے اور وہ اپنی وفاداری کے لیے سارے جاپان میں مشہور ہے. حاجی 20 نومبر 1923 عیسوی کو پیدا ہوا تھا. ابھی یہ چھوٹا سا پلا ہی تھا کہ اس کے مالک نے اسے ڈاکٹر ویدا کیابرو کے ہاتھ بھیج دیا. ڈاکٹر بروٹو کیو یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور ٹوکیو کے جنوب مغربی حصے میں شیبو یار ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتے تھے. جب حاجی کی عمر 1 سال کی ہو گئی تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ہر روز صبح کو اسٹیشن جاتا. ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتے اور حاجی اسٹیشن پر شام تک ان کا انتظار کرتا رہتا. جب شام کو گاڑی آتی تو وہ اپنے مالک کا استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گھر واپس آتا. حاجی کا یہ روز کا معمول تھا اور اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا تھا. ہم نے دیکھا، کل پڑھا ہم نے کہ جاپان میں جو ڈاک کا ٹکٹ جاری کیا گیا ایک کتے کی تصویر پہ، اسی کتے کی آج ہم یہ کہانی پڑھیں گے کہ ایسا کیا تھا اس کتے میں کہ جاپان کی گورنمنٹ مجبور ہو گئی اس کتے کا ٹکٹ بنانے کے لیے. تو یہاں پہ اس کتے کا نام حاجی ہے. جس کتے کی تصویر ڈاک ٹکٹ پہ بنائی گئی ہے اس کتے کا نام حاجی تھا. یعنی جس نے وہ پالا تھا اس نے اس کتے کا نام حاجی رکھا تھا. حاجی کا تعلق کتوں کی ایک خاص نسل سے ہے جس کا نام عقیدہ ہے. اور حاجی جس کتوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا اس نسل کا نام عقیدہ ہے. عقیدہ کتوں کی ایک نسل کا نام ہے اور اسی نسل سے یہ حاجی تھا جس حاجی کی تصویر جاپان کے ڈاک میں ٹکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے کتوں کی یہ نسل جو ہے یہ بڑی وفادار ہوتی ہے. وفادار کا ضد جو ہے وہ بے وفا ہے. وفادار اس کا ضد جو ہے وہ ہے بے وفا. وفادار ہو گیا وفا کرنے والا. عقیدہ نسل کتوں کی جو ہے یہ بڑی وفادار ہوتی ہے اور جاپان میں یہ اپنی وفاداری کے لیے بہت ہی مشہور ہے. حاجی جو ہے جو یہ کتا ہے یہ 20 نومبر 1923 کو پیدا ہوا تھا. یعنی آج 2021 ہے تو تقریباً 100 سال پہلے یہ حاجی جو تھا جاپان میں پیدا ہوا تھا. ابھی یہ چھوٹا سا پلا ہی تھا. پلا ہو گیا جب یہ جنم ہی دیا تھا. چھوٹا بچہ جس کو کتے کا چھوٹا بچہ اس کو پلا کہتے ہیں. ابھی یہ چھوٹا سا پلا ہی تھا کہ اس کے مالک جو جس کتیا سے اس نے جنم لیا تھا اس کتیا کا مالک جو تھا اس مالک نے اس چھوٹے سے پلے کو ایک ڈاکٹر کو بھیج دیا جس کا نام تھا ڈاکٹر ویدا. بھیج دیا تھا. اور جو ڈاکٹر ویدا جو ہے یا بروٹو جو ہے یہ ایک پروفیسر تھے ٹوکیو میں. ٹوکیو جو ہے وہ جاپان کا ایک شہر ہے. وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے. اس یونیورسٹی میں یہ بروٹو جو تھا ڈاکٹر یا ڈاکٹر ویدا جو تھا یہ اس یونیورسٹی میں پروفیسر تھے. اور ٹوکیو کے جنوب مغربی حصے میں ایک جگہ ہے جس کو شیوبا
ریلوے اسٹیشن ہے اور وہاں ہی یہ ڈاکٹر بروٹو رہتے تھے، ریلوے اسٹیشن کے پاس۔ جب اس ڈاکٹر صاحب نے اس حاجی کو اپنے گھر لایا تو اس کی بڑی خاطر مدارت کی، پالا پوسا، اور جب یہ کتے کا بچہ 1 سال کا ہو گیا تو اس نے اپنا ایک معمول بنایا۔ وہ کیا تھا؟ وہ اپنے مالک یعنی اس ڈاکٹر بروٹو کے ساتھ ہر روز، چونکہ ڈاکٹر ویدا جو تھے وہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، اس لیے ان کو ہر روز ڈیوٹی پہ جانا ہوتا تھا، اور وہ جب صبح نکلتے تھے ریلوے اسٹیشن جاتے تھے، ریلوے اسٹیشن سے ریل میں اپنی ڈیوٹی پہ جایا کرتے تھے، اور یہ جو حاجی تھا 1 سال کے بعد ہی وہ اپنے اس مالک اس ڈاکٹر بروٹو کے ساتھ ہر روز صبح کو اسٹیشن جاتا، اور ڈاکٹر بروٹو جب اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے یونیورسٹی چلے جاتے تو حاجی جو تھا وہ اسی اسٹیشن پر شام تک اس ڈاکٹر بروٹو کا انتظار کرتا تھا۔ جب تک شام کو ڈاکٹر بروٹو واپس آتے تھے تو یہ جو حاجی تھا یہ اپنے مالک کا استقبال کرتا، مالک کے سامنے جاتا اور پھر اسی مالک کے ساتھ واپس گھر آتا تھا۔ حاجی کا یہ روز کا معمول تھا، یعنی کبھی اس نے یہ ناگا نہیں کیا، اس میں کبھی بھی فرق نہیں پڑی۔ ہر روز حاجی ایسے ہی اس ڈاکٹر کے ساتھ اسٹیشن جاتا اور وہاں سے ڈاکٹر صاحب اپنی ڈیوٹی کے لیے جاتے اور حاجی شام تک اسی اسٹیشن پر ڈاکٹر صاحب کا انتظار کرتے تھے، اور جب وہ آتے تھے تو اس کا خیر مقدم کرتے تھے، استقبال کرتے تھے، اور پھر اسی کے ساتھ واپس اپنے گھر آتے تھے۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ کل اس کا اور ایک سبق پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔